اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گنہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ یہی کہیں گے کہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطان نے کیا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ لیکن بہت کم لوگ اس شخص سے واقف ہیں جس نے انسانی تاریخ میں اس زمین پر پہلا گناہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان کے ایک بیٹے نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا گناہ ان کے دوسرے بیٹے کو مار کر کیا۔ وہ قاتل کون تھا؟ یہ قتل کیوں کیا گیا؟ اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس کہانی کو پوری طرح بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو میٹھا پھل کھانے کی سزا کے طور پر آسمان سے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ سے بہت التجا اور معافی مانگی تھی۔ آپ دونوں اس فانی دنیا میں سزا بھگت رہے تھے۔ چند سال بعد اماں حوا کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ پیدائش کچھ خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ حضرت اماں حوا جب بھی حاملہ ہوئیں تو آپ نے جڑواں بچوں کو جنم دیا جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کی جاتی تھی، جبکہ ان جڑواں لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کو حرام سمجھا جاتا تھا جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ اور حابیل سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ اس لیے دستور کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی بہن لیودا سے ہونی تھی اور حابیل کی شادی اکلیمہ سے ہونی تھی۔ اکلیمہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی بہت بڑھ گئی اور لیودا سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اس لیے شیطان نے قابیل کے دل میں بدی پیدا کی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اکلیمہ سے شادی کر لے۔ قابیل شریعت سے ناواقف تھا، تاہم وہ ضدی اور بہت ضدی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اسے اللہ سے ڈرنے سے مجبور کیا، لیکن اس نے اطاعت نہیں کی۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ آپ دونوں نے، حابیل اور قابیل دونوں نے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنی ہے اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اس کی قربانی اللہ قبول کرے گا اور اسی طرف فیصلہ ہو جائے گا۔ اس وقت یہ قربانی کی قبولیت کی علامت تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر رکھے گا اور آسمان سے آگ نازل ہوتی اور اسے جلا دیتی۔ جس قربانی کو آگ جلا دیتی تھی اس کی قربانی قبول سمجھی جاتی تھی اور جس کو آگ نہیں جلاتی تھی اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنے مویشیوں میں سے بہترین مویشیوں کو لے کر آیا اور ان میں سے بہترین کو بطور قربانی پیش کیا، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اس لیے اس نے کچھ غلہ اٹھایا اور بدترین قسم کا غلہ لے کر آیا۔ قابیل نے سوچا کہ قربانی قبول ہو ہی جائے گی تو اچھی فصل تباہ کرنے کا کیا فائدہ، تو اس لیے وہ ردی اور ناقص اناج لے کر آیا۔ جبکہ حابیل ایک نیک اور خدا ترس شخص تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنا بہترین مویشی پیش کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے آگ برسی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کی بھیڑ کو بھسم کر دیا اور قابیل کا اناج جوں کا توں رہا۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ سے جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن اگر تم نے تقویٰ کا رستہ اختیار کیا ہوتا تو اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم میں اس معاملے میں آپ کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد سے جل رہا تھا، اس پر نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا
اس وقت قابیل نے وہ جگہ چھوڑ دی، لیکن اس نے حابیل کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ شیطان جو شروع سے ہی بنی نوع انسان کا دشمن ہے، قابیل کو مارنے کا رستہ دکھانے لگا۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر پتھر پر رکھا اور دوسرے پتھر سے اسے کچل دیا۔ اب قابیل کو معلوم ہو گیا کہ حابیل کو کیسے مارنا ہے۔ حابیل بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک دن وہ درخت کے سائے میں آرام کر رہا تھا۔ اس وقت قابیل نے اسے بے دردی سے مار ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس کی عقل اپنی صلاحیت کھو بیٹھی۔ اب اس کے لیے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس کے جسم کا کیا کرنا ہے، کیونکہ خطرہ تھا کہ وہاں درندے اس کے جسم کو کھا جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو ایک بوری میں ڈالا اور پھرتا رہا، یہاں تک کہ جسم سے بدبو آنے لگی۔ اسے لاش چھپانے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ کیا کرے۔ پھر اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ جب قابیل دیکھ رہا تھا تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اسے اس میں ڈال دیا۔ اس لیے قابیل کو یہ پتہ چلا کہ اسے بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ حابیل کے قتل سے پہلے قابیل کی جلد سفید تھی، لیکن قتل کرنے کے بعد اس پر ایک دھبا پڑ گیا اور اس کا پورا جسم سیاہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے جب واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اسے بہت تلاش کیا، لیکن وہ نہیں ملا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے لاپتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا چھوڑ دیا اور دن رات حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے جب حابیل مارا گیا تو زمین میں 7 دن تک زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، جیسے ہی اس کے بھائی کا خون بہایا گیا تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور کہا، حابیل کی قربانی آگ سے بسم ہو گئی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے تمہیں بھی آگ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور وہ زمین پر پہلا شخص تھا جس نے خدا کی نافرمانی کی اور زمین پر ناحق خون بہایا۔ تورات کی پیدائش کے باب میں ہمیں قابیل اور حابیل کی پوری کہانی ملتی ہے، جن کا ذکر قابیل اور حابیل کے نام سے کیا گیا۔ تورات کی پیدائش کے باب میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے۔ قابیل اپنے کھیت کے پھلوں کا نذرانہ خدا کے حضور لایا اور حابیل اپنی بھیڑوں اور بکریوں میں سے کچھ کا نذرانہ بھی لایا، اور خدا نے حابیل کو برکت دی اور اس کی قربانی قبول کی، لیکن قابیل اور اس کا نذرانہ قبول نہیں کیا۔ اس لیے قابیل بہت ناراض ہوا اور اس کا چہرہ بگڑ گیا، اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کچھ کہا، اور جب وہ دونوں میدان میں تھے ایسا ہوا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اللہ نے کہا، اب تم پر میری اور زمین کی طرف سے لعنت ہے۔ قابیل نے خداوند سے کہا، میری سزا برداشت سے باہر ہے۔ آج تو نے مجھے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیری موجودگی سے چھپ جاؤں گا، اور میں برباد ہو جاؤں گا اور زمین پر آوارہ ہو جاؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جب کوئی مجھے دیکھے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ چنانچہ قابیل رب کے گھر کو چھوڑ کر نود کے علاقے میں جا بسا۔ قابیل کی قسمت یہ تھی کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو اندھا تھا، اسے سنسار کر کے مار ڈالا، اور اس بدبخت نے آگ کی پوجا کی، کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک روئے زمین پر جتنا بھی خون ناحق بہایا جائے گا، اس کی سزا کا ایک حصہ قابیل پر بوجھ اور گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔